میں استاد بھول گیا ہوں، استاد کی پڑھائی ہوئی باتیں، ان کا یاد کروایا ہوا سبق اور کلاس میں بیٹھنے والے ساتھی بھی بھول گیا ہوں، لیکن مجھے استاد کی ایک بات ابھی تک یاد ہے اور یہ یاد شاید آخری سانس تک یاد رہے گی۔ استاد نے ایک بار کہا تھا کہ استادوں کی اچھائی، برائی، لائکی، نالائکی اور عزت اور بدنامی کا فیصلہ شاگرد کرتے ہیں۔ وہ تیسری جماعت کا دیہاتی استاد تھا۔ وہ دھوتی باندھ کر سکول آتا تھا، آگ کی چھڑیاں منگواتا تھا اور پوری کلاس کی کمر پر بلا تخصیص برساتا تھا۔ اس کا ایک مکالمہ پورے سکول میں مشہور تھا اور وہ یہ مکالمہ ہر 5 منٹ بعد دہراتا تھا، مورا میں ماراں دا، یعنی کمر پر ڈنڈا ماروں گا۔ استاد کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر شاگرد اچھے نکل آئیں تو یہ استاد کی عزت اور شہرت کا باعث بن جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کا استاد اچھا ہے اس لیے یہ بھی اچھے نکل آئے، یا اگر یہ اتنا اچھا ہے تو اس کے استاد کتنے اچھے ہوں گے، اور اگر شاگرد برا نکل آئیں تو لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے استادوں کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد کا کہنا تھا کہ میں اچھا ہوں، لائق ہوں، محنتی ہوں یا ایماندار ہوں، اس کا فیصلہ آپ لوگوں کا مستقبل کرے گا۔ آپ اچھے نکل آئے تو لوگ مجھے دعائیں دیں گے، اور اگر آپ لوگ برے نکل آئے تو لوگ مجھے بھی برا کہیں گے۔ استاد کی یہ بات ملیریا کے مریض کے لیے کونین کی گولی ثابت ہوئی۔ یہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ میں جب بھی غیر مسلموں سے ملتا ہوں، میں ملک سے باہر جاتا ہوں یا کسی اوپن سوسائٹی میں اوپن لوگوں سے ملتا ہوں تو میں اب نارملٹی کی حد تک اچھا ہونے کی اداکاری شروع کر دیتا ہوں۔ میں حد سے زیادہ عاجز ہو جاتا ہوں، غیر معمولی حد تک اپنے اوپر انکساری طاری کر لیتا ہوں، ایمانداری کو ایک ایک پینی تک لے آتا ہوں، کسی کو گھور کر نہیں دیکھتا اور تمام قانون اور قاعدے کو فالو کرتا ہوں۔ کیوں؟ صرف یہ سوچ کر کہ میں اگر اس غیر مسلم معاشرے میں تہذیب اور شائستگی کے خلاف کوئی حرکت کروں گا اور لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میں مسلمان اور پاکستانی ہوں تو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور پاکستان کی غلط تصویر بنے گی، اور اس سے ہمارے ان استادوں کا امیج خراب ہوگا جنہوں نے اسلام اور پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں میں نے اگر کسی گورے کے ساتھ غلط سلوک کیا، میں اس سے غیر شائستگی، بے ایمانی اور بد تہذیبی کے ساتھ پیش آیا، میں نے شراب پی، جوا کھیلا، میں کسی کلب میں چلا گیا یا میں کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو گیا، تو اس سے میرے وہ استاد بدنام ہوں گے جن پر اس وقت پوری دنیا نظریں گاڑ کر بیٹھی ہے۔ چنانچہ میں ہمیشہ غیر مسلموں کے درمیان اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ کوشش اپنے ملک میں بھی کرتا ہوں۔ میں اپنے ارد گرد صفائی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، منہ پر ٹشو رکھ کر چھینک مارتا ہوں، ناک صاف کرنے کے لیے باتھ روم میں جاتا ہوں، استعمال کے بعد اپنا ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں، گرمی ہو یا سردی ہر روز نہاتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، دن میں 2 بار کپڑے تبدیل کرتا ہوں، 2 بار جرابیں بھی بدلتا ہوں، دن میں 3 بار دانت صاف کرتا ہوں، جوتے پالش کر کے پہنتا ہوں، 15 دن بعد بال کٹواتا ہوں اور گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہوں تاکہ میرے وضو کے چھینٹوں سے دوسروں کے کپڑے اور مسجد کا فرش خراب نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا۔ لہٰذا میں صفائی کو اپنی ذمہ داری، اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں گندا ہوں گا، میں لوگوں کے سامنے ناک صاف کروں گا، منہ کھول کر جمائی لوں گا، دوسروں کے منہ پر چھینک ماروں گا، یا اگر مجھ سے بو آئے گی تو اس سے اسلام کے استاد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو زک پہنچے گی، اور صاف ستھرا، مہذب اور شائستہ ہوں گا تو غیر مسلم کہیں گے اگر امتی اتنا اچھا ہے، یہ اتنا صاف ستھرا ہے تو ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شاندار ہوگا۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی ایمانداری، درد دل، صبر، محنت، برداشت، حلیمی، درگزر، شائستگی اور خوش دلی کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ جب اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے غیر مسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے استاد کتنے اچھے ہوں گے، اور یوں اسلام کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلنے لگے گی۔ میں اس زاویے سے جب خود کو اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں اکثریت اچھی شاگرد ثابت نہیں ہو رہی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ بولنے،
نظریں جھکا کر چلنے اور چال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کھڑے ہو کر کھانے، گالی دینے، لڑائی جھگڑا کرنے، دوسروں کی مذہبی روایات کا مذاق اڑانے، خواتین کو گھور کر دیکھنے، دوسروں کے بارے میں بغض اور حسد پالنے، دوسروں کے خلاف سازش کرنے اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے بھی منع فرمایا تھا۔ لیکن ہم سب روزانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ پنجابی زبان دنیا کی ایسی 5ویں زبان ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں گالیاں موجود ہیں، اور اگر انہیں جمع کیا جائے تو یہ آکسفورڈ ڈکشنری سے بڑی کتاب بن جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص حلق پھاڑ کر بولتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہارن اس ملک میں بجائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جھگڑے اس ملک میں ہوتے ہیں۔ ہمارے 99% گھرانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہمسایہ ہمسائے کا دشمن ہے، اور دونوں مسلمان بھی ہیں، جن میں مسلمان سے مسجد کا قبضہ لینے کے لیے رائفلیں اور ڈنڈے لے کر مسجد میں پہنچ جاتا ہے، جس میں ہر شخص بھاگتا دوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں خواتین پر سر عام فکرے کسے جاتے ہیں، اور جس میں ہر شخص دل میں دوسرے شخص کے بارے میں نفرت کا تنور جلا کر پھر رہا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، بدکاری، سود، خواتین اور بچوں پر تشدد سے منع فرمایا تھا، لیکن پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شمار ہوتا ہے جن میں بچوں پر تشدد اور خواتین کو اذیت دینے کے ہزاروں لاکھوں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جس کی ساری معیشت سود پر استوار ہے، جس میں بدکاری پیشے کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور جس میں پابندی کے باوجود حکومتی اور ریاستی اداروں میں عام شراب پی جاتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تولنے، کم ماپنے، ملاوٹ کرنے، بھیک مانگنے، جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی سے منع فرمایا تھا، لیکن ہمارے اسلامی ملک میں کم ماپنا اور کم تولنا تجارت کا حصہ بن چکا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جن میں دوائیں، دودھ اور خوراک تک میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس ملک کے علماء کرام بھی یورپ اور امریکہ سے دعائیں منگوا کر کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی دعاؤں پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم یہودی، عیسائی اور ہندو کی دکان سے چیز خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی اور مقدار بھی پوری ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے اور اس کی آفٹر سیل گارنٹی بھی دی جاتی ہے، جبکہ ہم جب مسلمان بھائیوں سے چیز خریدتے ہیں تو اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، اس کی مقدار اور وزن بھی کم ہوتا ہے، اور ایک بار قیمت ادا کرنے کے بعد یہ چیز واپس بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک بھکاری قوم بھی بن چکے ہیں۔ ہمارے صدر اور وزیر اعظم چیف بھکاری ہو چکے ہیں، جبکہ ہم سب چھوٹے چھوٹے بھکاری ہیں۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی ہماری پوری قوم کی عادت بن چکی ہے۔ اکبری منڈی سے لے کر ایوان صدر تک ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ میں بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ آپ احادیث یا سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ضمیر سے سوال کریں، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے احکامات مان رہے ہیں؟ کیا ہماری ذات میں کنٹراڈکشن نہیں؟ کیا ہم دنیا کی بدترین قوم اور بدترین معاشرہ ثابت نہیں ہو رہے؟ کیا ہم انسانیت کے شرف سے کئی منزل نیچے زندگی نہیں گزار رہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو آپ اپنے آپ سے یہ دوسرا سوال بھی پوچھئے کہ ہمارے اس طرز عمل سے غیر مسلم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کیا ہماری حرکتوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو ذکر نہیں پہنچ رہی؟ کیا لوگ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ اگر مسلمان ایسے ہیں تو اسلام کیسا ہوگا؟ کیا غیر مسلم یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ اگر اسلام ان لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا تو ہم ٹام، ڈک اور ہنری اسے کیوں مانیں؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے توہین اور گستاخی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم پاکستانی مسلمان گستاخ نہیں ہیں؟ کیونکہ لوگ اب ہماری وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان انگلیوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔